آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری کرنے تک کا یہ سفر کرنے والا شخص حضرت بلال حبشی تھا، جو کہ غلام تھا اور غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین مکہ میں آ کر رہنے لگے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس قبیلے کے امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضور پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و خضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے گئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب ہونے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دن فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے بلال، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے حسن اور معجزے کی وجہ سے پہلے ہی اپنا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی دن سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک تا دم مرگ یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ جب امیہ ابن خلف، جو کہ سخت ترین مشرک اور دشمن اسلام تھا، اس کو معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا آتش انتقام بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات، منات اور عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود کو تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی فوراً بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر میں ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کا یہ بے باکانہ اور دلیرانہ جواب سنا
تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے باکی سے جواب دے دیا تو وہ برداشت نہ کر سکا، بولا اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید مصیبتوں، اذیتوں اور عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک، پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے تھے۔ امیہ ابن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا کہ تو نے لات اور منات اور عزا پر ایمان لایا ہے، مگر بلال فرماتے کہ میں لات اور منات سے بیزار ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ بلال حبشی ظلم، ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آتے تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا تھا اور آپ کے سینے پر باری پتھر رکھ دیتا تھا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا تھا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ بن خلف آپ کو کہتا ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھی۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ مکرمہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت آپ کو مکہ کے گلیوں میں گھسیٹتے رہے، ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے اور افسوس کرتے، آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ اور بیکس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تمہارا کام تو وہ ٹھیک سے کرتا ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے اس سے کہا کہ میں تمہاری خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں ہوں، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اس کو تحمل سے سمجھایا کہ آج تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کی اگر اتنی ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خریدنے پر راضی ہو گئے اور آپ کو امیہ سے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بلال کو خرید کر آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور مدینہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اذان دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچی تو مرد اپنا کاروبار چھوڑ کر اور بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔
فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج کعبے کے چتر پر کھڑے ہو کر آذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آذان دیتا تو کعبے کی طرف منہ کرتا، کعبے کے چتر کے اوپر میں جب جاؤں تو میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، میری طرف منہ کر لو، کعبے کا کعبہ تمہارے سامنے ہے، میں جس طرف بھی جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا اور آذان پورا کر دینا۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی آذان مکمل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ چنانچہ جب صبح ہوئی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تو شہر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھا روضے رسول پر گئے، قبر کے ساتھ لپٹ کر زار و قطار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام بلال حبشی حاضر ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح آذان دیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آپ آذان دیتے تھے۔ آپ نے منع کر دیا تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور ان کے اصرار پر آپ راضی ہو گئے اور آذان شروع کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب لوگ چلنے لگے۔ بلال جب آذان دیتے تو آذان کے بیچ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے۔ مگر آج ماجرا کچھ الگ تھا۔ جب آپ نے آذان دی اور یہاں پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اور ممبر رسول کی جانب نگاہ اٹھائی تو ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو روتے ہوئے واپس اپنے علاقے کو روانہ ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عشق مصطفیٰ اور دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے پر ایک ایسا مقام ملا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج تشریف لے کر گئے تھے، واپسی پر آپ نے بلال سے کہا، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہے کہ میں نے آسمانوں پر جاتے ہوئے تمہارے مدینہ منورہ میں چلنے کی آہٹ اور آواز کو اوپر آسمانوں میں سن لیا، اور وہی بلال حبشی کو اللہ نے عشق مصطفیٰ کی بدولت وہ مقام دیا۔ محترم دوستو، یہ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کا نام بھی بلال تھا، ایک صحابی نے کہا کہ بلال عبداللہ خیر بلال، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پوتا عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بلال وہ اچھا بلال ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نانا اس طرح نہ کہو، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلال، بل بلال الرسول خیر بلال۔ آپ نے فرمایا، میرا بلال میرا پوتا وہ اچھا بلال نہیں ہے، بلکہ اچھا بلال وہ بلال ہے جو مؤذن رسول تھا، جو میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلال تھا۔ جی ہاں، وہ بلال حبشی جس کو دین اسلام نے اور اپنے عشق کی وفا نے غلامی سے اٹھا کر سرداری کا تاج پہنا دیا۔ اسی لیے جس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی بڑی دولتوں سے، عزتوں سے نوازا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 20 ہجری کو دمشق میں وفات ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کامل عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔